بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پروگرام طلب خیر ناظرین دیکھنے والوں کو سلام۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو سدا سلامت رکھے۔ خدا بندہ کریم آپ کی ہر مشکل میں آسانیاں آپ کو باہم پہنچائے۔ بیماروں کی شفا کے لیے بارگاہ عزتی میں آپ بھی ملتمس، میں بھی ملتمس۔ بے روزگار ہیں جو پریشان حال ہیں، ان کے لیے خدا بندہ کریم وہ اسباب مہیا فرمائے اپنے غیب سے جو کبھی سوچے بھی نہ ہوں، کیونکہ وہ ذات الہی ہے۔ جب کسی بھی مسئلے میں اسے پکارا جاتا ہے تو یقیناً وہ ذات مدد کرتی ہے۔ اب تڑپ، لگن، پکارنا، آج پروگرام کے آخر میں جیسے کل عرض کیا تھا کہ اب ایک جامعہ، یعنی کہ ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک آیت، کوئی نہ کوئی ایک رکوع، کوئی نہ کوئی قرآن کی سورہ جو ہے میں آپ کو دیا کروں گا، اور وہ آپ کے ہر مقصد کے لیے۔ اور آج بھی ایسے ہی سورہ نمل کی ایک آیت ہے جس کا آخر میں تذکرہ کروں گا، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ خدا بندہ کریم جب آپ اسے سمجھ جائیں گے، وہ ذات لم یزل جو ہے وہ یقیناً آپ کی فریاد سنے گی۔ اب اکثر جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی مدت ہو گئی دعا مانگتے، دعا قبول نہیں ہوتی، تو بھائی اپنے میں کو دیکھا کیجئے گا، اس کی ذات میں کوئی شک نہیں۔ وہ بار بار قرآن کریم میں ارشاد ہے سمیع البصیر، کہ میں سنتا بھی ہوں اور میں دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ کہیں سمیع الدعا ہے، کہیں سمیع البصیر ہے اس کا نام۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ خالق۔ اس کے کوئی توسل بھی ہیں، ان توسل تک پہنچیے گا۔ جب آپ اس توسل تک پہنچیں گے تو وہ ذات الہیہ، وہ ذات کریم، اس کی رحمت جب جوش میں آئے گی اس توسل کے ذریعے، تو یقین جانیے گا آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جب آپ کی دعا کو سن لی جاتی ہے، قبول، آپ کا مقصد حل ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اس میں پھر ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ ایک دعا قبول ہوگی، پیچھے اس کی قدر نہ رہی، پھر اور مسئلہ شروع ہو گیا۔ چاہیے یہ کہ جہاں پہ آپ کی دعا قبول ہو اس منزل اور اس شکر کو بڑھا دیجئے، تاکہ آنے والی آپ کی دعائیں جو ہیں وہ صاحب دعوات کی بارگاہ میں قبل از وقت ہی قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ منزل بھی آ جاتی ہے انسان پہ، اللہ قبول فرماتا ہے۔ کیا کریں کہ ہم دنیا کو مقدم رکھ لیتے ہیں اور عقبہ اور آخرت وہاں بس گفتگو تک ہی رہتے ہیں۔ کبھی آپ اپنی عقبہ اور آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کو، کیونکہ دنیا کا پہلے حکم ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، جتنی آپ کی خوبصورت دنیا ہوگی خدا کے فضل، اس کی کرم، اس کی رحمتوں سے، اس رب العالمین کے فضل سے۔ اب وہ دنیا مسلمان کی ہی خوبصورت نہیں ہوگی، اسے اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اسے اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ رب المسلمین، رب العالمین ہے، اور اتنا اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے کہ جب حشر سے پہلے، جب وہ ذات فرمائے گی مالک یوم الدین، اس سے پہلے ہر نبی کی امت کو جو اس وقت ایمان نہ لائے، تو ہر نبی کی امت کو یہ کہا جائے گا کہ اب ایمان لے آؤ، اب تو تم نے دیکھ لیا سب کچھ،
اس وقت جو نہ ایمان لائے تھے، نہ بدقسمتی ہوں گے سب کچھ دیکھ کے پھر بھی نہ لائے. 1,24,000 انبیاء کی امت کو خداوند کریم دوبارہ ایمان لانے کی مہلت عطا فرمائے گا. کتنا کریم ہے وہ اپنے بندوں پہ. دیکھیے جو مسلم نہیں، غیر مسلم ہیں، جنہوں نے فلاح انسانیت کے لیے، بندوں کے لیے کام کیے ہیں، جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے، کیا وہ بخشے نہیں جائیں؟ نہ، وہ بخشے جائیں گے، مگر انہیں دعوت اسلام، دعوت دین دی جائے گی. کیا؟ روز عدل. جب اللہ کی ذات، پہلے یہ ایک بات یقین کہ وہ ذات عادل ہے، وہ ذات عدل فرماتی ہے، وہ ظالم نہیں، وہ ظلم نہیں، نعوذ باللہ. وہ جب بھی ہے وہ عدل ہی فرمائے گا. اور اسی طرح ہی جب وہ اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے تو وہ پالنے والا عالمین کا ہے، اور اس پہ اسی اظہار صفت نہیں کہوں گا، اسی اظہار ربوبیت پہ، عالمین پہ کرم فرماتی ہے وہ ذات الہیہ. دیکھیے آپ ماشاءاللہ کلمہ گو ہیں، آپ اس نبی کی امت ہیں جو سردار الانبیاء ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں. ذرا شفیع المذنبین کا مطلب تو دیکھیے گا، یہ کون سا وہ منصب ہے، یہ کون سی بخشش کروانے والی شفاعت ہے، یہ کون سا ایسا امر ہے جس کی سرکار شفاعت کروائیں گے. مذنبین. آپ پہلے ایسے کیجیے گا کہ یہ میرا پروگرام کونسلنگ ہے قرآن کریم سے لوگوں کے حالات کے لیے. اب مجھے لوگ سوالات ایسے آ جاتے ہیں جس طرح الجھا دیتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے سیاسی لوگ سوالات بھی بیچ میں دینے لگ گئے ہیں جی، پوچھنے لگ گئے ہیں جی. آپ استفادہ کلام الہیہ تو میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں گراں قدر: حدیث ثقلین، قرآن اور اہل بیت. متمسک رہیے گا، مجھ تک پہنچ جائیں گے. اب آپ کچھ صاحبان ایسے ہیں جو سنت کہہ دیتے ہیں، قرآن و سنت. اگر سنت پہ بھی اب آپ عمل کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کہ حضور نے کیا کیا کر کے دکھایا، کن کندھوں پہ اٹھایا، کن حالت سجدہ میں پشت پہ سوار ہوئے. کون ہستیاں جن کے لیے کہا ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین. کون ہستیاں ہیں جنہیں جوانان جنت کا سردار کہا. کون ہستی ہے جسے ام ابیہا کہا. کون سی ہستی ہے جسے اپنا نفس رسول کہا. کون ہے جسے لحموں کا لاحمی، دموں کا دمی کہا. پہچانیے گا، غور کیجیے گا، ہر چیز سے بالا تر ہو کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب آپ ایک لفظ پہ غور کر لیجئے گا. آج شروع ہو رہی ہے الحمدللہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب. ذالک وہ، ہاذا یہ. اب وہ ذالک جہاں اشارہ قرآن کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، وہاں تو غور کیجیے گا، محبت سے، پیار سے، عدل سے، انصاف سے. انشاءاللہ پھر آپ کی یقین جانیے گا جب اس در کو پہچان جائیں گے تو مشکل کشا کے صدقے کوئی مشکل نہ رہے گی. ذات مصطفیٰ کے صدقے رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی. ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم اور فضل ہی فضل رہیں گے. ذات خداوندہ کریم جو وہ کیا کہتے ہیں کہ اے مظہر نور خدا، جو اللہ کا مظہر ہیں،
جو اللہ کے نور کا مظہر ہیں، ان ہستیوں کو دیکھیے گا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ توسل، قرآن میں توسل کو تلاش کیجیے گا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے اس سے خدا دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ کی بہتری، آپ کے معاملات میں آسانیاں، آپ کے حاجات بر لانے کے لیے۔ اب میں بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے جب سوالات کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں، کوئی ایسا وہ جی یہ فلاں نے کہا کہ جی یہ وہ عمل ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، تصنع و بناوٹ کے بازار سجے پڑے، ہر کوئی روٹی کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں دین کی اجرت کو حرام کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دین کی اجرت حرام ہے تو آنے والے قیامت تک مبلغین جو دین کے وہ کہاں سے کھائیں گے؟ سرکار نے بے ساختہ جواب دیا جہاں سے انبیاء کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے نبیوں کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے گا۔ کوئی بکریاں پالتے تھے، کوئی لوہے کا جناب داؤد علیہ السلام، کوئی لکڑی کا کام، کوئی کپڑا بنتے تھے، کوئی تجارت کرتے تھے۔ آج کی طرح نہیں۔ دیکھیے گا عمل سے زندگی بنتی ہے، جہنم بھی، جنت بھی، جہنم بھی۔ جب آپ کا عمل قرآن کے اور احکام الہی کے تابع ہوگا تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ہم چلتے ہیں اپنے استخارے کی طرف۔ مقصود صاحب ہیں، کوئی اپنے کیس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ جی مقصود صاحب کوشش کیجئے گا، حالات آپ کی موافقت میں ہیں، کامیاب ہو جائیں گے، حالات سازگار ہیں۔ سورہ مدثر کا آخری رکوع لیجئے گا، پڑھیے گا، خدا کی ذات آپ پہ مہربانی فرمائے گی۔ صوبیہ بیوی یہ بھی یہ ہمارا اپنے کسی گھر کے مسائل میں، کسی ایک مقدمے میں جی دسمبر تک فیصلہ آپ کے حق کی طرف جا رہا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھیے گا، نہ چھوڑیے گا دسمبر تک، فیصلہ آنے تک اسے پڑھیے گا۔ آپ کوٹ جاتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں جاتی ہوں، تو آپ جانے سے پہلے اس کی تلاوت کیجیے گا۔ خداوند کریم کی ذات آپ کے ہر قدم پہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے گی۔ اگر آپ حق پہ ہوئے تو خداوند کریم حق پہ ہیں، تو تبھی استخراج قرآن آ رہا۔ اس کے بعد ہیں جی حفیظ صاحب۔ حفیظ صاحب آپ نے جو مقصد دیا ہے اس میں بار بار کوشش کا حکم آ رہا ہے، صحیح کا لفظ آیا ہے، صحیح کیجیے گا، کیونکہ آپ نے اپنے باہر کاروبار کے لیے اس میں صحیح کیجیے گا، کوشش کیجیے گا، بار بار کوشش کیجیے گا، آخر کامیاب ہو جائیں گے، وہ ذات الہی کامیاب فرما دے گی۔ سورہ زمر کا پہلا رکوع وہ لیجیے گا۔ امداد اللہ صاحب ہیں، اپنی بیماری کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ جی یہ امداد اللہ صاحب پہلے ہی آپ کا جو جواب دے دی، سورہ شعراء کا پہلا رکوع آپ نے لینا ہے جی۔ تو یہ جو آپ کا مرض ہے اللہ تعالیٰ اس میں مہربانی کر دے، آرتھرائٹس کا آپ نے فرمایا، تو اس میں مدد کر دے۔ سورہ شعراء کا پہلا رکوع پڑھ کے دعا کیجیے گا تو خدا کی ذات مہربانی فرما دے گی جی۔ علاج یقیناً آپ کا چل رہا ہوگا۔ اشتیاق صاحب ہیں، بیٹے کے متعلق جی آپ کے یہ نیرو کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، بیٹے کے علاج لازم ہے۔
اور اس میں جو آپ نے لینا ہے سورہ علق، وہ آپ نے بیٹے کے گردن کے جو وینز ہیں اسے مساج کرتے ہوئے سورہ علق کی تلاوت کیجیے گا۔ خداوند کریم کی ذات سورہ علق میں شفا کی تاثیر آپ کے بیٹے کے لیے ہے جی۔ آگے مجموعی طور پہ ہیں جی، تو اب ان کے لیے میرا یہی ہے کہ جو سوالات کسی کا تعلیم کے لیے ہے، کسی کے باہر جانے کے لیے ہے، کسی کا مسئلہ اب جامعت میں آپ کو جو اب میں نے کہا تھا نا کہ میں اب قرآن کا کوئی نہ کوئی ایک پہلو جو ہے ہر مسئلے کے لیے، باہر جانے والے ہیں، علم ہے، رزق ہے، برکتیں، جو بھی آپ سوال آپ کے آ رہے ہیں نا جی، آپ اس میں دیکھیے گا سورہ نمل پارہ 20 آیت نمبر 62 62 63 ترجمہ دے رہا ہوں جی۔ بھلا کون ہے بے قرار کی التجا کو جو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے اللہ سے اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے؟ کون ہے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ میں عربی اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ ترجمہ جو ہے یہ ہر شخص جو ہے سمجھ سکے، بات کو سمجھ سکے، اور یہ جب آپ قرآن کی آیت کو اپنے ورد بنائیں گے، وظیفہ بنائیں گے، ہر نماز 5 وقت کی نماز کے بعد اسے آپ نے تلاوت کرنا ہے، یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ تم بہت کم غور کرتے ہو، غور کیا کرو قدرت خداوندی پہ جی۔ جب غور کرو گے خدا کا حکم ہے، آگے اگلی ایک آیت میں حکم ہے کہ اللہ کا زمین پہ چل پھر کے دیکھو، رزق تلاش کرو، جسے رزق چاہیے، جسے عزت چاہیے عزت تلاش کرے۔ اے انسان تو بادشاہوں کے قرب میں تلاش کرتا ہے، کبھی نہیں مل پائے گی۔ عزت تو اللہ کے تقرب میں ہے، عزت تو اللہ کے قرب میں ہے۔ تو خدا کی طرف آ، تجھے عزت ملے گی، تجھے رزق ملے گا، تجھے صحت ملے گی، تیرے معاملات جو ہیں وہ آسانی کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو اگلے معبود ہرگز نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا ہے؟ کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے؟ دیکھیں جب وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کیا ہے؟ بارش، بے آباد آبادیاں بس جاتی ہیں، بے آباد زمینیں وہ رونق آ جاتی ہے، جانوروں کے لیے چارہ ملتا ہے، انسان کے لیے رزق ملتا ہے، وہاں خوشیاں مہک اٹھتی ہیں۔ غور تو کرو خدا کی قدرت پہ جی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم پہ جی۔ باقی رہے گی کہ یہ کہ ایک استخارہ ایک نے سوال جو تھا، وہ سوال کا جواب دینا بہتر سمجھوں گا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، غم نہ کرنا، نہ ان کی چالوں سے، یہ کر رہے ہیں اپنے ہی دل تنگ کر رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ یہ اب میں اپنے وطن کے لیے ایک استخراج قرآن ضرور اٹھاتا ہوں، میں خدا پہ بھروسہ رکھیے گا۔ جن ہاتھوں میں اس ملک کی ڈور ہے وہ آپ کو بھلائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مت تالیہ یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، جو ایسے سوال مجھے بھی کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، یقین جانیے گا ایک لمبے عرصے تک یہ ملک کو ایک لائن پہ، ایک پٹڑی پہ جو چڑھا دیا ہے اس کا تحفظ بھی فرمائیں گے وہ ہاتھ، اور خدا کی ذات ان پہ اپنا کرم فرمائے گی، کیونکہ ہر کام خدا اپنے بندوں سے لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ماں کی گود وہ گہوارہ ادب ہے،
وہ گہوارہ تہذیب ہے۔ اب ماں کی گود ہی جو بچہ ہوتا ہے، اگر وہ ماں کی گود مسلم ہے تو بچہ مسلمان بنتا ہے، اگر ماں کی گود عیسائی ہے تو بچہ عیسائی بنے گا، اگر ماں کی گود ہندوازم پہ ہے تو بچہ ہندو بنے گا، اگر بدھ مت پہ ہے تو بدھ مت بنے گا، اگر یہودی کی گود ہے تو وہ بچہ یہودی ہی بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر نجاست اور ہر نجسات کو اس پاک وطن کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ ان ہاتھوں میں آ گیا جن ہاتھوں میں اب خدا کے فضل، خدا کے کرم اور رحمتیں شامل حال ہوں گی۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، قرآن ایک واحد وہ درس ہے جو انقلاب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کون سا انقلاب؟ جس کے متعلق حضور نے اور قرآن میں ارشاد ہے کہ اسلام نے پوری دنیا پہ ایک دن غالب آنا ہے۔ قرآن غلبہ اسلام کا درس دیتا ہے، قرآن ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ اب کوئی ایسا علم، نجوم ہو، رمل ہو، سفل ہو، فلکیات ہو، کچھ ہو، وہ تمہیں خدا تک نہیں پہنچاتے، قرآن تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ ہاتھ دیکھنے والا کیا کرے گا؟ کہاں تک لے کے جائے؟ کیا کرے گا؟ کیا تم سے خدا کی وحدانیت کی شہادت کا درس دے گا؟ کیا آپ کو وہ اقرار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور ان کی رحمت کی طرف لے کے جائے گا؟ نہیں، وہ آپ کو غلط فہمیوں میں لے کے جائے گا، وہ آپ کو بھروسے کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ مومن ہو تو اللہ پہ توکل کرو، خدا کے قرآن پہ، خدا کلام الہی پہ توکل کرو، اور بڑھو، چلتے بڑھتے چلے آؤ۔ کیا کہا گیا ہے جہاد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں؟ اگر تم اہل ایمان ہو، ثابت قدم رہو گے تو تم ہی فلاح پاؤ گے۔ وہاں کوئی نجوم تو نہیں تھی، وہاں کوئی رمل تو نہیں تھا، وہاں کوئی فلکیات تو نہیں تھی، کچھ نہیں، وہاں صرف اور صرف قرآن تھا اور فرمان رسول تھا۔ والسلام، دعا گو۔